والا صاحب کہتے تھے تم USA میں جو مرضی کر لو، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، تو ان کے لیے بھی ایک پڑی تھی بات کہ بھائی پاکستان میں کچھ کرو، پاکستان کے لوگوں کے لیے کرو، فیملی کے لیے کرو۔ یوں مصدق چغتائی جو ایک پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین ہیں، انہوں نے تقریباً 23 سال پہلے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری شروع کی۔ اس وقت پاکستان میں ان کی تقریباً 80% سرمایہ کاری کمرشل جائیداد کے شعبے میں ہے۔ جب آپ کمرشل ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کرتے ہیں، ناٹ اونلی یو بینیفٹ یور سیلف، یو آلسو کریٹ جابس، آپ کی بھی انکم ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی انکم ہوتی ہے، اور اسی سیکٹر میں جیسے آپ ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں یہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے بیوروکریٹس، ہماری حکومت ریئل اسٹیٹ کو گرو نہیں کرنے دیتی، وہ سوچتے ہیں صرف پلاٹس ریئل اسٹیٹ ہے۔ ریئل اسٹیٹ جو اصلی چیز ہے وہ بلڈنگیں ہیں، کمرشل جیسے آپ نے کہا، کمرشل ریئل اسٹیٹ یہاں بہت کم ہے، بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یا پائٹ کے مطابق ملک میں بڑھتی ہوئی ریئل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ ملک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی انعکاس ہے۔ پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 30واں بڑا، جبکہ 23 کروڑ کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں 2021 میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا حصہ تقریباً 2% تھا، جس کی مالیت کا تخمینہ تقریباً 32 ارب ڈالرز بنتا ہے۔ پائٹ سے منسلک ندیم الحق کہتے ہیں پاکستان کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر غیر منظم اور فرسودہ ہے، لیکن اس کے باوجود عالمی بزنس اور مارکیٹ سے متعلق ڈیٹا اور معلومات پر مبنی پورٹل اسٹیٹسٹا کی رپورٹ کے مطابق اگلے 4 سالوں میں یہ ہر سال تقریباً 7% بڑھ کر 27 کھرب تک جا پہنچے گا۔ ندیم الحق کہتے ہیں پاکستان کو اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کے لیے تبدیلیاں لانا ہوں گی، لیکن خاص طور سے اوورسیز پاکستانیز کے لیے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کو وہ کیسے دیکھتے ہیں۔ کوائٹ فرینکلی ہمارے پاس انویسٹیبل پروپوزیشنز نہیں ہے، پلس اگر آپ پلاٹ میں پیسے ڈالتے ہیں، ٹیکس اے لانگ ٹائم ان ڈالرز، اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم فار ریٹرنز ٹو ہیپن۔ 1-2 سال میں تو آپ کا ڈالر ویلیو گر جاتی ہے، بٹ اگر آپ لانگ ٹرم میں بھی جائیں تو ڈالر ویلیو میں اتنا ریٹرن نہیں آتا۔ مصدق چغتائی نے 23 برس پہلے پاکستان میں ایک بینک آکشن میں ایک گھر خریدا تھا، جس کا مقدمہ وہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ کہ اسی لیے ہمارے انٹرنیشنل انویسٹرز ادھر نہیں جاتے ہیں، ہمارے جو ویل ٹو ڈو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کی تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، ہمیں تو پھر بھی کوئی طریقہ آتا ہے، میرے بچے کیسے جا کر وہاں پر ایسی جنگ کرے گا۔ تو یہ گورنمنٹ کے اوپر ساری رسپانسبلٹی آتی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ میں قبضہ مافیا، پیچیدہ قواعد و ضوابط، ناقص نظام اور کمزور قوانین جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے 2023 میں حکومت پاکستان نے پالیسی اور کاروباری ضوابط کو آسان بنانے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی، جس کا مقصد سرمایہ کاری کے تنازعات کو حل کرنے کے لیے شکایات کے طریقہ کار کو سہل بنانا اور بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا۔ حکومت کی ان کوششوں سے فورن انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوگا یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ویانا، ورجینیا۔